السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور نبی کی کہانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے قرآن کریم میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ، یعنی کہ ایک اور طویل لمبی کہانی۔ ہمارے آج کے نبی کا نام ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جن کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے۔ ایسا کیسے ہوا تھا؟ سنتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ فلسطین سے آ گئے تھے مصر، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے تھے وہاں کے وزیر خزانہ، اور پھر وہاں پہ وہ رہنا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ان کی بادشاہت ختم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ مصر کے لوگ دوبارہ بادشاہ بن گئے اور بنی اسرائیل کے لوگ غلام بن کے رہ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ اس قوم میں پیدا ہوئے۔ اس وقت یہ حالت ہو چکی تھی کہ بنی اسرائیل کا ایمان اور اسلام بہت ہی کمزور ہو گیا تھا، مالی حالت خراب ہو گئی تھی۔ بنی اسرائیل مصریوں کے خدمتگار اور غلام بن گئے تھے، ہر طرح سے ذلیل تھے۔ مصری ان پر ظلم کرتے، ان سے کام کرواتے، ان سے محنت کا کام لیتے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ بادشاہ کو ایسا لگا کہ اگر ان کو ہم نے تعداد میں زیادہ ہونے دیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ زیادہ ہو کر ہمارے تخت پر قبضہ کر لیں۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا جائے، اور اگر لڑکی ہو تو اسے رہنے دیں۔ اس کا خیال تھا اس طرح کچھ ہی دنوں میں بنی اسرائیل کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ مصر کا بادشاہ فرعون ایک طرف تو یہ تدبیر کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی مروا ڈالے، دوسری طرف اللہ کا کرنا۔ ٹھیک اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی اماں جان کو بہت ہی فکر لاحق ہو گئی۔ انہوں نے کہا اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ تو فوراً سے پہلے ایسے مار دیں گے۔ آپ اسی پریشانی میں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ بچے کا خیال رکھیے، اور اگر کسی وقت کوئی ڈر ہو تو بچے کو بے کھٹکے دریا میں بہا دینا، ہم اسے لوٹا کر آپ کے پاس ہی پہنچا دیں گے، اسے تو ہم اپنا رسول بنانے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کو اس وحی سے کچھ تسلی ہوئی۔ آپ نے اللہ پر بھروسہ کر کے بچے کو صندوق میں لٹایا، صندوق کو دریا میں بہا دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا بیٹی ذرا تم کنارے کنارے چلتی رہو، دیکھو صندوق کہاں جاتا ہے۔ بہن دور سے صندوق کو دیکھتی رہیں، اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ فرعون کے لوگوں نے صندوق کو دریا سے نکالا، کھول کر دیکھا تو اس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ بچہ کس کا ہے، وہ اسے اٹھا کر محل کے اندر لے گئے۔ فرعون نے چاہا کہ بچے کو قتل کر دیا جائے، لیکن جب بچے کو فرعون کی بیوی نے دیکھا تو اسے بچہ بہت اچھا لگا۔ اس کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، اس کا دل چاہا وہی اس بچے کو پال لے۔ اس نے فرعون سے کہا دیکھو یہ بچہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک معلوم ہوتا ہے، اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دل کو بھی نرم کر لیا۔ فرعون اور اس کی بیوی نے یہ طے کر لیا کہ وہ بچے کو پال لیں۔ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہ سنا کہ بچے کو فرعون کے لوگ اٹھا لے گئے تو ان کے دل کا چین جاتا رہا، مگر اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا، صبر عطا فرمایا، انہوں نے بڑے ہی ضبط سے کام لیا۔ مگر پھر بھی انہوں نے اپنی لڑکی کو بھیجا کہ ذرا پتہ تو چلائے فرعون کے لوگوں نے بچے کا کیا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے انتظامات دیکھیے، جب یہ طے ہو گیا کہ بچے کو پالنا ہے تو اس کے لیے کسی دایا کی تلاش ہوئی جو اس کا خیال رکھتی۔ بہت سی عورتیں آئیں مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو منہ نہ لگایا۔ یہ بات ان کی بہن کو بھی معلوم ہوئی۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، کہنے لگی کیا میں تمہارے لیے کوئی ایسا گھرانہ تلاش کروں جو اس بچے کی پرورش انتہائی محبت کے ساتھ کر سکے؟ فرعون کے لوگ بہت ہی پریشان تھے، فوراً راضی ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہاں بلا لیا گیا۔
اور لیجئے موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر پھر اپنی ماں کی گود میں آ گئے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محلوں میں پرورش پاتے رہے، شہزادوں کی طرح ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوا اور وہ بڑھ کر جوان ہو گئے، لیکن ان پر بادشاہی محل کی خراب عادتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ان میں وہ برائیاں نہ پیدا ہو سکی جو عام طور پر شہزادوں میں ہوتی تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، انہوں نے آگے چل کر نبی جو بننا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے تو ایک دن ایسا ہوا کہ جس وقت لوگ صبح سو سلا رہے تھے، آپ شہر میں کسی کام سے گئے۔ ایک جگہ دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ آپ پاس گئے تو معلوم ہوا ایک تو ان کی اپنی قوم کا ہے، دوسرا فرعون کی قوم کا۔ اسرائیلی نے جو حضرت موسیٰ کی قوم کا تھا آپ کو دیکھ کر فریاد کی۔ عام طور پر فرعون کی قوم والے، جن کو قبطی کہا جاتا تھا، اسرائیلیوں کو ستایا ہی کرتے تھے۔ اس شخص کے شور مچانے سے آپ کو بھی یہی خیال ہوا کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ نے قبطی کو سالم سمجھ کر اس کو ایک مکہ رسید کیا۔ ہونے والی بات، مکہ کچھ ایسا لگا کہ وہ قبطی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے جان سے مارنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ وہ مر گیا آپ کو بہت افسوس ہوا، اور جب حالات معلوم کیے تو یہ جان کر اور بھی افسوس ہوا کہ قصور قبطی کا نہیں بلکہ اسرائیلی کا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ دوسرے دن پھر آپ شہر گئے، دیکھا وہی اسرائیلی کسی اور سے جھگڑا ہے۔ اس نے پھر آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے کہا تم بڑے جھگڑالو ہو، ہر ایک سے جھگڑتے ہو۔ اب جو حضرت موسیٰ نے جھگڑے کی وجہ دریافت کی تو پتہ چلا آج اس اسرائیلی پر ہی ظلم ہو رہا تھا۔ یہ جان کر موسیٰ نے چاہا کہ مظلوم کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ اسرائیلی سمجھا مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں۔ گھبراہٹ میں بول اٹھا، موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے اس کو قتل کیا تھا؟ بس اس کے اتنا کہتے ہی سب کو معلوم ہو گیا کہ کل جس آدمی کا قتل ہوا وہ کس کے ہاتھ ہوا۔ آن کی آن میں بات پھیل گئی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کو اس وقت تک موسیٰ میں بہت سی ایسی باتیں نظر آ گئی تھیں جو انہیں پسند نہیں تھیں۔ اب ان کے ہاتھوں ایک بہانہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر حضرت موسیٰ کا قصہ پاک کر دیا جائے، انہیں مار ہی دیا جائے۔ لیکن جہاں برے ہوتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی بھلا بھی نکل آتا ہے۔ انہیں درباریوں میں کوئی ایک نیک آدمی بھی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی خوبیوں کو پہچانتا تھا۔ وہ بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور خبر دی کہ وہ لوگ یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیے، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر شہر سے چل دیے۔ آپ کو ڈر تھا کہ کہیں کوئی پیچھے سے آ کے پکڑ نہ لے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ مجھے ان ظالموں کے شر سے محفوظ رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو آپ نے مدین کی آبادی کا رخ کیا۔ یہاں بسنے والے حضرت ابراہیم کے ہی نسل سے تھے اور حضرت موسیٰ کے رشتہ دار بھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سفر پر نکلے، بالکل تنہا، نہ کوئی ساتھی نہ مددگار، پھر یہ بھی ڈر کہ دشمن نہ پیچھے سے آ کے پکڑ لے۔ چلتے چلتے کچھ دن بعد آپ مدین پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا ایک کنویں پر بہت سے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ پاس ہی دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیوں تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ لڑکیوں نے جواب دیا، جب تک یہ سب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلائیں ہم کیسے پلا سکتے ہیں؟ ہم سب کا انتظار کرتے ہیں، ہمارے ابا جان بہت کمزور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پانی پلا کر وہاں سائے میں کسی جگہ بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میں ہر اس بھلائی کا محتاج ہوں جو تو نے میری طرف بھیجی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ لڑکیاں گھر واپس گئیں تو ان کے باپ نے پوچھا، آج تم جلدی کیسے آ گئیں؟ انہوں نے بتایا، ایک نیک آدمی تھا، اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ان کے والد بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو میرے پاس بلا لاؤ، میں اس سے ملوں گا۔ لڑکی حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ وہ اس احسان کا کچھ بدلہ کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ ہو لیے، جا کے ان کے والد سے ملے، انہیں ساری کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا، اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اطمینان رکھو، ان ظالموں کے پنجے سے تم چھٹکارا پا گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے۔ ایک دن ایک لڑکی نے اپنے باپ کے سامنے تجویز رکھی کہ کیوں نہ آپ اس نوجوان کو اپنے ملازم رکھ لیں، طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی۔ ان کے والد کو یہ بات بڑی پسند آئی۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا،
میرا جی چاہتا ہے میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر دوں، مگر اس شرط پر کہ آپ 8 سال تک میرے ہاں نوکری کریں گے۔ 10 پورے ہو گئے تو اچھی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات مان لی اور یوں ان کا نکاح ہو گیا اور وہ 8 سال تک وہاں پہ رہنے لگے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نوکری کی مقررہ مدت پوری ہو گئی، یعنی 8 یا 10 سال، اور انہیں وطن سے نکلے ہوئے زمانہ گزر چکا تھا، انہیں اپنے رشتہ دار، خاص طور پر بڑے بھائی حضرت ہارون بھی یاد آ رہے تھے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ وطن واپس جائیں۔ انہوں نے اپنے سسر سے اجازت مانگی اور بیوی کو ہمراہ لے کر مصر کی طرف چل دیے۔ راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اندھیری رات تھی، سردی زیادہ پڑ رہی تھی، راستے کا کوئی صحیح نشان نہ تھا کدھر جائیں۔ یکایک آپ کو سامنے ایک پہاڑی پر آگ دکھائی دی۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں تھوڑی سی آگ لے آؤں، تم تاپ بھی لینا، اور اگر کوئی آگ کے پاس مل گیا تو رستہ بھی پوچھ لوں گا۔ حضرت موسیٰ آگ لینے کی کوشش میں آگے گئے کہ اچانک کسی نے آپ کا نام لے کر پکارا، اے موسیٰ! آپ چونک پڑے، اس بے جانی جگہ یہ کون جاننے والا نکل آیا؟ ابھی آپ سوچ ہی رہے تھے کہ اسی آواز نے پھر کہا، میں تمہارا رب ہوں، تم جوتے اتار ڈالو۔ اس وقت تم طویٰ کی مقدس وادی میں کھڑے ہو، دیکھو میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ اب جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے غور سے سنو۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، صرف میری بندگی کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یقین رکھو قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس آواز کو سنا تو سمجھ گئے کہ ان کو کیا عزت بخشی جا رہی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام خاموش کھڑے اللہ تعالیٰ کا پیغام سن رہے تھے۔ اتنے میں ان سے پوچھا گیا، موسیٰ یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں اور اس سے میرے اور بھی بہت سے کام نکلتے ہیں۔ آواز آئی، اسے زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا دیکھتے ہیں وہ تو ایک سانپ ہے جو ادھر ادھر دوڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، بھاگنے ہی والے تھے کہ آواز آئی، موسیٰ آگے بڑھ کر اسے پکڑ لو، ڈرو مت، تم بالکل محفوظ ہو، دیکھو ہم پھر اسے ویسے ہی کیے دیتے ہیں جیسے کہ وہ تھی، ہمارے رسول تو ہمارے مقرب ہوتے ہیں، ڈرا نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ اب سانپ کہاں تھا؟ وہی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ اتنے میں پھر آواز آئی، اپنے ہاتھ کو ذرا اپنی بغل میں تو رکھو، یہ بالکل چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ یہ دوسری پہچان ہے، یہ دونوں نشانیاں تم کو تمہارے رب کی طرف سے دی جا رہی ہیں تاکہ تم فرعون اور اس کے سرداروں کو دکھاؤ اور انہیں ہماری نافرمانی سے روکو، بڑے ہی نافرمان ہو گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہو گئے، انسانوں میں سب سے اونچا درجہ جو کسی کو مل سکتا ہے وہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے آقا میرے سینے کو کھول دے، دعوت کی راہ میں جو مشکلات آئیں گی ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرما، میرے کام کو آسان فرما، میری زبان کو اس قابل بنا دے کہ میں تیرے فرمان کو اس طرح بیان کر سکوں کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیے، میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیجیے، ان کی وجہ سے میری ڈھارس بندھے گی، وہ میرا ہاتھ بٹائیں گے، میں جو کچھ کہوں گا اس کی تصدیق کریں گے، یوں بھی وہ مجھ سے بہتر اور زوردار تقریر کر سکتے ہیں، ہم دونوں مل کر اس خدمت کو سر انجام دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تمام دعائیں قبول ہو گئیں۔ آواز آئی، تمہاری درخواست منظور ہے، ہم تمہارے بھائی کو تمہارا وزیر بنا دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے واپس مصر کی طرف قدم بڑھائے۔ مصر میں دونوں بھائی ملے، دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ اب ان کے ذمے کیا خدمت انجام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، ہماری نشانیاں اسے دکھاؤ، ہمارا پیغام اسے پہنچاؤ۔ یہ سن کر دونوں نے عرض کیا، مالک ہمیں یہ ڈر ہے کہیں وہ ہماری باتیں سن کر ایک دم غصے میں نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، ڈرو مت، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، مجھے سب خبر ہے اور سب کچھ میری نگاہ میں ہے، تم جاؤ، اس سے کہو ہم دونوں تیرے آقا اور مالک کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی زبان سے یہ دعویٰ کہ ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں
اس نے فرعون کو ایک دم سے غصے میں کر دیا۔ فرعون نے کہا، کون ہے تمہارا رب؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تم کس کے رسول ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے یہ تمام کائنات پیدا کی اور لوگوں کو ہدایت دی۔ فرعون نے کہا، کیسی بات کرتے ہو؟ ہم نے تو تمہیں اپنے پاس پالا ہے، ہم ہی تمہارے رب ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں ماریں گے اور واپس زندہ کریں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ وہ لاٹھی جو سانپ بن گئی تھی اور چمکتا ہوا ہاتھ جو ایسے چمک رہا تھا بغیر کسی بیماری کے۔ فرعون کے جو ارد گرد لوگ تھے وہی دیکھ کر بہت ہی حیران رہ گئے۔ انہوں نے فرعون سے کہا، ایسا لگتا ہے یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں اور اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ فرعون نے کہا، ایسی بات ہے تو ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اعلان کر دو کہ جس دن ہمارے جشن کا دن ہوگا اس دن ملک کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ پھر یہ مقابلہ ہوا اور کیسے ہوا یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ اس کہانی کے اگلے حصے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔